بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیر سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی ٹیکسٹ بک کے سبق نمبر 7 سفارش اس کے متعلق کچھ پڑھتے ہیں۔ سفارش مصنف کا نام ہے احمد ندیم قاسمی۔ یہ بیک وقت مصنف بھی ہیں، بیک وقت ادیب بھی بہت بڑے تھے اور شاعر بھی تھے، اور آپ کی اس ٹیکسٹ بک کی جو آخری غزل ہے وہ بھی احمد ندیم قاسمی کی ہے۔ 20 نومبر کو یہ خوشاب کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد کا نام غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی اور 1923 میں والد کی وفات کے بعد اپنے چچا حیدر شاہ کی کفالت میں آ گئے اور اٹک میں انہوں نے مڈل پاس کیا، اور علاوہ ازیں ان کے جو تصانیف ہیں اس میں افسانی مجموعے، چوپال، بگولے، طلوع و غروب، سیلاب و گرداب وغیرہ وغیرہ یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ جولائی 2006 میں لاہور کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ ان کے اوپر جو کتابیں بتائی وہ ان کی تصانیف اور جو شعری ان کے مجموعے بھی ہیں، جس میں دشت وفا، بسیط، جلال و جمال، شعلہ اور کپاس کا پھول یہ اہم ہے۔ یہ جو سفارش ہے افسانہ، یہ ان کے مجموعے کمال کپاس کا پھول اس سے ماخوذ ہے۔ اس کے اتنے مشکل جو الفاظ نہیں ہیں، جو کچھ مجھے محسوس ہو کہ جو سمجھنے کے لائق ہیں تو وہ بیٹا میں نے ادھر لکھ دیے، اس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ سفارش یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کا خلاصہ کی طرف آئیں گے، تو اس میں صرف بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی وہ ایک فقہ کوچوان تھا جس کا جو والد تھا اس کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، تو اس نے اس کو کہا کہ چلو ہاسپٹل میں کوئی سفارش کر دے، لیکن اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جو وہ سفارش نہیں کر پایا، لیکن اس کے ذہن میں ایسا تھا کہ میرے والد کی اینڈ پر آنکھیں ٹھیک ہوگی، اور فقہ کے ذہن میں یہ تھا کہ جو مصنف ہے یعنی احمد ندیم قاسمی، ان کی ہی بدولت اور ان کی سفارش سے جو میرا بوڑھا ٹھیک ہوا، میرا والد ٹھیک ہوا۔ اس میں ایک لفظ ابتدا میں آتا ہے ٹانگے لگے ہوئے تھے۔ فقہ جو نا وہ کوچوان تھا، جو کوچوان کہتے ہیں جو ٹانگے چلانے والا ہوتا، تو ٹانگے لگے ہوئے تھے، مراد یہ کہ ٹانگے بھرے ہوئے تھے اور کوئی ٹانگا خالی نہیں تھا۔ کوچوان کا معنی ہوتا ہے ٹانگا چلانے والا۔ اس طرح کوچوان وہ جو بگھی ہوتی ہے اس کو بھی چلانے والا کوچوان ہوتا ہے، جس کے آگے وہ 2 گھوڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مصری شاہ، یہاں سے ایک حکیم سے وہ فقہ کے والد نے سرما لیا تھا۔ یہ مصری شاہ لاہور کا ایک بڑا مشہور محلہ ہے، تو یہ وہاں کا مصری شاہ۔ حکمت یہ طب کے معنی میں، ایک حکمت کا معنی ہوتا ہے دانائی، تو جو ہم کہتے ہیں نا حکیم، تو حکیم کا لفظی معنی ہوتا ہے دانا، سیانہ بندہ، تو جو حکمت کو سمجھنے والا ہو تو اس کو حکیم کہتے ہیں۔ تو حکمت یہ علم طب ہے، یہ جو دیسی جڑی بوٹیوں کے ساتھ جو علاج کیا جاتا ہے تو ہم ان کو جو حکمت کہتے ہیں، اور جو دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج معالجہ کرتے ہیں وہ حکیم ہوتی ہیں اور وہ حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ایلوپیتھی میڈیسن ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو علاج معالجہ کرتے ہیں اس کو ہم ڈاکٹر کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ پوست کے ڈوڈے، یہ جو خشخاش ہوتی ہے نا اس کے جو خول ہوتے ہیں، پوست کہتے ہیں خشخاش کو، اس کے خول، یہ جو پوست یہ نشے کے لیے بھی جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پوست کے ڈوڈے یہ ہم آگے کلاسے میں پڑھیں گے کہ پوست کے ڈوڈے کسی نے مشورہ دیا کہ آنکھوں پر باندھیں، تو یہ خشخاش جو وہ خشخش ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں، اس کے خول کو کہتے ہیں۔ جتن کرنا، کوشش کرنا۔ اور صدر دروازہ کہتے ہیں مین دروازہ، جو بڑا دروازہ ہوتا ہے یہ صدر دروازہ ہوتا ہے۔ آگے تشویش کہتے ہیں فکر مندی کو، پریشانی کو، یہ، اور بینائی کہتے ہیں روشنی کو، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ کیا مطلب؟ کہ
کہ اس کی آنکھوں میں نور آ گیا ہے۔ اور جو نابینا ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی بینائی نہیں ہے، جس کی آنکھوں سے نور کو سلب کر لیا گیا ہے، تو وہ بینائی روشنی۔ ندامت شرمندگی کو کہتے ہیں کہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، تو یہ وہ ندامت ہے۔ کوٹ لکھپت یہ بھی لاہور کے ایک علاقے کا نام ہے، اور کوٹ لکھپت کی جیل بھی بڑی مشہور ہے، جہاں بڑے بڑے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے، تو وہاں کی جیل بھی بڑی مشہور ہے، کوٹ لکھپت۔ اس کے بعد ہے لقمان حکیم، یہ مشہور حکیم ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے، تو یہ بہت مشہور حکیم ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ باقاعدہ اس نے اپنی اولاد کو جو وصیتیں کی تھی اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہے میو ہسپتال، یہ لاہور کے اندر جو صوبہ پنجاب میں لاہور ہے وہاں ایک جو قدیم ترین یہ ہاسپٹل ہے، اور یہ کالج پاکستان کی مشہور ترین اور جنوبی ایشیا کی دوسری قدیم ترین شاہ ایڈورڈ یونیورسٹی برائے طب سے اس کا الحاق بھی ہے۔ تو بیٹا یہ اس کے جو اہم الفاظ کی توضیحات اور ان کے معنی ان کا میں نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اس کے ہم خلاصے کی طرف آئیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو عام عبارات ہیں وہ سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی طرف آئیں گے۔ تو آج ہم نے شاعر کا تعارف پڑھ لیا، اور اس کی تصانیف اور شعری مجموعے ہم نے پڑھے، اور اسی طرح یہ اس کے الفاظ معنی۔ تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی سبق کا جو خلاصہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی، اور اس سفارش کا خلاصہ وہ اکثر بیٹا آ بھی جایا کرتا ہے۔ یہ بہاولپور بورڈ میں 2008 اور 2009 میں آیا ہے، ملتان بورڈ میں 2009 اور 2017 میں، اور ہمارے فیصل آباد میں بھی 2018 میں یہ آیا ہے، گجرانوالہ میں 2010 میں۔ تو یعنی یہ سبق جو خلاصے کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کا خلاصہ ہے بھی آسان، جس کو آپ اچھے سے کریں گے۔ کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے خلاصے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔